آج کی اس ویڈیو میں آپ پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 11 مشق، حرکات، تنوین، حرف مدہ اور لین مع اجرا و قواعد۔ آپ نے جتنے بھی قاعدے پیچھے پڑھے ہیں ان سب کا اجرا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام پڑھے ہوئے قواعد اور حروف کی مشق کرائی گئی ہے۔ تو آئیے سن لیتے ہیں حضرت قاری صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تختی کے پڑھانے سے یہ اندازہ کر لینا ضروری ہے کہ بچوں نے جو کچھ حرکات و تنوین، مد صلہ، حرف مدہ، لین وغیرہ پڑھا ہے وہ ان کو یاد ہے کہ نہیں، استحضار بھی ہے نہیں۔ اس تختی کا مقصد یہاں یہ ہے بچوں کو خوب سمجھا دیا جائے کہ مد متصل پر وقف کرنے سے حمزہ ساکن کا جو جھٹکا لگتا ہے اس کو خوب واضح طور پر ادا کرایا جائے اور اس کی مقداریں بھی سمجھا دی جائیں۔ مد متصل اور مد متصل وقفی میں اختلاف مسئلہ تو الگ ہے، چونکہ بچے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو بچوں کو بس مد متصل کی مقدار 4 الف، 2، 2.5، 3 الف کی مقدار، یہ اختلافی بات چھوڑ کر کے صرف ایک بات رٹا دی جائے کہ مد متصل 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور اس کو خوب کھینچ کر کے بتا دیں کہ اتنا اس کی مقدار ہوگی۔ اور مد متصل وقفی میں چونکہ وہاں 2 سبب موجود ہو گئے، حمزہ اور سکون، اس لیے اس کی 1 الف کی مقدار اور بڑھا دی گئی، تو وہاں مد متصل وقف کی مقدار 5 الف ہو جائے گی۔ اب ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا 2 زیر 3، آنیتن۔ یہاں بچوں سے قواعد پوچھنے شروع کر دیے جائیں۔ آنیتن میں کیا قاعدہ ہوا؟ بچہ جواب دے مد صلہ، اس لیے کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں بچہ پیچھے پڑھ کے آ چکا ہے تو اس کے لیے جواب دینا بہت آسان ہے۔ اور یہ بات یہ پوچھ لی جائے کہ آنیتن میں کتنے حرف ہیں، بچے سے پوچھا جائے کتنے حرف ہیں، بچہ جواب دے 4۔ کون کون سے؟ حمزہ مفتوح دراز، نون متحرک مکسور، یا متحرک مفتوح، تا منون مکسور۔ اس پوری تختی میں 5-7 جگہ یہ قاعدے پوچھ لیے جائیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ کیا قاعدہ ہوا؟ لین۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبر والا حرف یا ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حمزہ متحرک مفتوح، یا ساکن، نون متحرک مفتوح، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ جا اور جی آ کا مسئلہ ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جا کی ہیجے کرانے میں بعض حضرات جیم الف مد زبر جا کو الگ پڑھتے ہیں اور حمزہ کو الگ پڑھتے ہیں، اور پہلے کم کھینچتے ہیں، حمزہ پڑھنے کے بعد زیادہ کھینچتے ہیں۔ ایک ضابطہ بھی ہے کہ حمزہ مد کا سبب ہے، جب ہم نے پہلے حمزہ نہیں پڑھا تو کھینچیں گے بھی نہیں۔ لیکن قراء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ
حمزہ حرف مدہ سے، مد متصل میں حمزہ حرف مدہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، مد متصل میں حمزہ حرف مدہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، چاہے وہ وصل کی حالت میں ہو یا وقف کی حالت میں ہو۔ تو جب ہم ہیجے کرائیں گے تو حمزہ کو الف کے ساتھ جوڑ کر کے پورا مد کھینچیں گے۔ کیسے؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ابھی حمزہ نہیں پڑھا تو مد کو کھینچا کیوں؟ تو اس میں دو باتوں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو جو ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ مد متصل میں حمزہ حرف مدہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، تو جب جدا نہیں ہوتا، قریب رہتا، متصل ہوتا ہے، تو پھر حمزہ پہ مد ہوگا، کیونکہ حمزہ الگ تو ہوگا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم حرف مدہ کے ساتھ حمزہ کو ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے کھینچنے میں کیا حرج ہے؟ ہم نے دو ٹکڑے تو کیے نہیں، ایسا تو کیا نہیں کہ جیم کو الف سے جوڑ کر کے الگ کر دیا اور حمزہ کو الگ کر دیا، ہم نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ایک ہی سانس میں جوڑا ہے اور یہ سمجھ کر کے جوڑا ہے کہ حمزہ حرف مدہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، تو ایک ہی سانس میں کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو ہم پہلے کم کھینچوائیں بعد میں زیادہ کھینچوائیں تو اس میں بچے تھوڑا سمجھنے میں فرق ہوگا۔ جب ہم ایک ہی سانس میں حمزہ کو پڑھ کر کے اور شروع سے کھنچوا رہے ہیں تو بچے کو کھینچنا آسان ہو جائے گا، اور جب ہم نے شروع میں لفظ مد کہہ دیا تو مد کے معنی کھینچنے کے، درازی کے، تو بچہ پہلے سے ہی کھینچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ اس کو، بلکہ اکثر لوگ حرف مدہ کے ساتھ حمزہ کو جوڑ کر کھنچواتے ہیں، یہ طریقہ اچھا ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ کیا قاعدہ ہوا؟ مد متصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، یا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آیا ہوا ہے۔ دونوں طریقے میں جو آپ کو بہتر معلوم ہو کہہ دیجئے، چاہے حرف مدہ پہلے کہہ دیں یا حمزہ پہلے کہہ دیں۔ اب آ جاتا ہے جی آ کا مسئلہ۔ اس کے ہیجے ہوگی جیم کھڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ بعض لوگ ہیجے کراتے ہیں حمزہ کے نیچے کھڑی زیر بھی اور پھر آگے الف مدہ بھی، دونوں کی ہیجے کرا کے تب جی کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم کھڑی زیر بھی اور الف مدہ ہی پڑھیں گے تو یہ حرف صحیح کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ الف کا خاصہ ہے، الف کا خاصہ ہے اوپر کو سیدھا آسمان کی طرف کو پڑھا جانا، اور کھڑی زیر کا خاصہ ہے نیچے کو زمین کی طرف کو کھنچ کر کے پڑھا جانا۔ تو یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہوا۔ الف پڑھا گیا اوپر کو سیدھا آسمان کی طرف کو، اور کھڑی زیر چونکہ قائم مقام یا مدہ کے ہے تو یا مدہ کے کا خاصہ ہے نیچے کو زمین کی طرف کو پڑھا جانا۔ تو اب یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے لفظ مجریحہ کا امالہ ہے کہ الف کا جھکاؤ یا کی طرف کو، زبر کا جھکاؤ زید کی طرف کو ہو رہا ہے، زبر کا زید کی طرف کو، الف کا یا کی طرف کو جھکاؤ ہونے سے وہ مجریحہ امالہ بن گیا، مجریحہ ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ یوں ہی کرتے ہیں کہ جیم الف کھڑی مد زیر جی، جیم الف کھڑی مد زیر جی پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ تو امالے کا طریقہ ہو گیا۔ اس لیے جب جی آ میں الف نہیں پڑھا جائے گا تو ہیجے میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جو لوگ الف کی ہیجے کراتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، الف کی ہیجا نہیں کرانی چاہیے، بس صرف کھڑی زیر کی۔ جیم کھڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ کیا قاعدہ ہوا؟ مد متصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ حرف مدہ تو ہے نہیں یا مدہ تو ہے نہیں،
بچے کو سمجھائے کہ کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی ہوتی ہے، یہ کھڑی زیر یا ہی مدہ ہے تو اسی کو مدہ بولیں گے۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین جوعین، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن خوفن، خا یا زبر خوی، را دو پیش رن خیرن۔ یہاں پوچھ لیا جائے کہ خیرن کی را کیسے پڑھی جائے گی، کیونکہ بچہ پہلے پڑھ چکا ہے کہ را متحرک ہو یا ساکن یا منون زبر پیش کے ساتھ پر اور زیر کے ساتھ بارک ہوتا ہے، تو یہاں را پر اس لیے را کے اوپر دو پیش آئے ہوئے ہیں۔ دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو دال پیش دو، داوودو، واو زبر وا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ واو پیش او، وجاؤ، را زبر را، ضاد واو پیش بو، ربو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، یہ مد متصل ہے، لیکن ہم نے چونکہ آگے وقف کر دیا حمزہ ساکن ہو گیا تو حمزہ کے ساتھ میں ایک سبب اور ہو گیا سکون حرف ساکن، تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ قراء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ساکن آنے سکون آنے سے حمزہ ساکن ہونے سے اس کی مقدار بڑھ جائے گی، دو سبب موجود ہو گئے، اس لیے اس کو اور تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، آگے آیت شاء، لیکن حمزہ ساکن میں قلقلہ نہ ہو جائے، حمزہ ساکن کا جھٹکا تو لگے اور زوردار جھٹکا لگے لیکن قلقلہ سے بچے، قلقلہ کی بو نہ پیدا ہو جائے۔ شاء، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں، بعض بچے پڑھ دیتے ہیں شاء شاء، یہ غلط ہے، یہ جو قلقلہ ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاء، کیا فائدہ ہوا؟ مد متصل وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ موقوفہ اسی کلمہ میں آیا ہوا ہے، جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے اس کو موقوفہ بولتے ہیں۔ بچے کو یہ بات سمجھا دی جائے، بچوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے اس کو موقوفہ بولتے ہیں، تو چونکہ ہم نے حمزہ کے اوپر وقف کیا ہے تو حمزہ موقوفہ ہے۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، طا زبر طا، عین کھڑا زبر غا، طغا، طا زبر طا، عین واو زبر غو، طغو، کیا فائدہ ہوا؟ لین، اس لیے کہ زبر والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بچے سے یہ بات بھی پوچھ لی جائے کہ اس کلمہ میں کتنے حرف ہیں، پر کتنے ہیں، بچہ بتائے دو پر ہیں، کون کون سے؟ طا اور غین۔ طا پر کیوں ہیں؟ وہ پرانا جواب اس لیے کہ طا حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے۔ طا یا زبر طی، را دو زبر غن، طیرن، عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عین، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال میں پر حرف کتنے ہیں؟ دو، قاف اور الف۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے اور الف سے پہلے پر حرف آیا ہوا ہے،
قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن قول، کاف الف زبر کا، نون زبر نہ کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن کیدن، سین یا زبر سی، نون الف مد زبر نا، حمزہ زبر آ، سینا آ، شین پیش شو، را زبر را، شورا، کاف الف مد زبر کا، حمزہ پیش او، شورا کا او، آگے آیت شورا کا، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، حمزہ پیش او، یشا او، آگے آیت یشا، مد متصل وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ موقوفہ اسی کلمہ میں آیا ہوا ہے۔ قاف پیش او، را واو مد پیش او، حمزہ دو زیر ان، ان، آگے آیت میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، آگے آیت ما، یا پیش یو، ضاد یا مد زیر ضی، حمزہ پیش او، یضی او، آگے آیت یضی۔ ہر تختی کو ہیجے پڑھانے کے بعد رواں ضرور پڑھائیں۔ بعض لوگ ہیجے پڑھا کر کے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور رواں نہیں پڑھاتے۔ اصل مقصد تو رواں پڑھنا ہے، تو رواں پڑھانے سے بچے کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا جلد آ جائے گا اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر تختی کو رواں ضرور پڑھائیں اور اس کے لیے الگ سے سبق دیں کہ اب آپ پوری تختی رواں یاد کر کے لے کر کے آئیں۔ جب یہ رواں ہو جائے تو پھر بچے سے حفظ، کہ بھائی اب اگلا سبق آپ کا یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو حفظ یاد کر کے لائیں، اور حفظ کرنے میں استاد قاعدہ بند کر کے خود بھی بغیر دیکھے پوچھیں اور بچے سے ہیجے کرائیں۔ مانو بچے سے کہیے مثلاً فی ہی، آپ بغیر دیکھیں بچے سے پوچھیں اور بچہ بھی بغیر دیکھے، قاعدہ بغیر دیکھے رواں اس کی ہیجے کرے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، آپ پوچھیں کیا قاعدہ ہوا، بچے جو قاعدہ ناظرہ دیکھ کے پڑھنے بتائے وہی قاعدہ یہاں بتائے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا۔